آج اگر ہم پورے اپنے ملک ہندوستان پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کی زبانوں پر ہزاروں طرح کے شکوے ہیں، اور ذرا ہم سنتے ہیں ان کی بات تو وہ شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شکوے ہیں کس بات کے، کن چیزوں کے شکوے ہیں اور کس سے شکوے ہیں، آخر کن لوگوں سے شکوہ ہے؟ تو دراصل یہ جو شکوے ہیں اور شکایتیں ہیں یہ عوام کی شکایتیں ہیں۔ کس سے ہیں؟ اپنے نیتاؤں سے، ایم پی ایم ایل اے سے، اپنی سرکار سے۔ طرح طرح کی شکوے اور شکایتیں ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں ملتی، مہنگائی ہر دن اوپر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظلم اور فساد کا ماحول ہے، ہر طرف ہر محکمے میں بھرشٹاچار کا ماحول ہے۔ اس طرح کی بے شمار شکایتیں آج ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں کی زبان پر ہیں، اور لگاتار چاروں طرف ان ساری باتوں کا شکوہ موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ شکوہ کرنے والے، شکایتیں کرنے والے لوگ تقریباً بہت جو ہے شکوہ کرتے ہیں ہر موقع پہ، لیکن جیسے ہی الیکشن کا موقع آتا ہے تو اس الیکشن کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے شکوے اور ساری شکایتیں بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ 5 سال روتے رہے، 5 سال گڑ گڑاتے رہے، 5 سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، 5 سال ایجوکیشن کا شکوہ کرتے رہے، 5 سال مہنگائی کا شکوہ کرتے رہے، 5 سال بھرشٹاچار کا شکوہ کرتے رہے، اور جیسے ہی الیکشن کا وقت قریب آیا تو وہ جو کچھ 5 سالوں میں ان کے اوپر ہوا، چاہے وہ ظلم ہو یا اتیاچار ہو، مہنگائی ہو یا پھر ایجوکیشن سے ان کی اولاد کی دوری ہو، یہ جتنے معاملات تھے سارے بھول گئے، اور پھر کسی ایسے انسان کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ جس کو وہی کرنا ہے ان کے ساتھ جو 5 سال پہلے ان کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ کسی ایسے انسان سے اپنی اولاد کے لیے ایجوکیشن کی امید کیسے کر سکتے ہیں جو خود تعلیم یافتہ نہ ہو، جو خود علم سے وابستہ نہ ہو، جو تعلیم کی باریکیوں کو جانتا نہ ہو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ جو انسان علم حاصل کر لیتا ہے اس کی شخصیت روشن اور منور ہو جاتی ہے، اس کے خیالات روشن ہو جاتے ہیں، اس کے افکار و نظریات روشن ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس اپنے پاس روشنی ہوگی تب جا کر وہ دوسروں کو روشن کرے گا، وہ دوسروں کو روشنی دے گا۔ جس کے پاس خود روشنی نہ ہو تو وہ دوسروں کو روشنی کیا دے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، کسی ایسے انسان سے ہم جو ہے توقع رکھیں، امید رکھیں کسی ایسی چیز کی جو خود اس کے اپنے پاس نہ ہو، وہ ہمیں کیا دے گا؟ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ کبھی غور نہیں کیا آپ نے کہ آج وہ لوگ جو ہمارے ووٹ سے صاحب منصب ہوتے ہیں، ہمارے قیمتی ووٹ سے، ہماری حمایت سے، ہمارے پرچار سے، ہمارے پیسوں سے، ہمارے چندے سے، ہماری کوششوں سے، ہمارے ووٹ مانگنے سے، راتوں رات محنت کرنے سے وہ لوگ صاحب منصب ہوتے ہیں، ایک منصب پر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جب صاحب منصب ہو جاتے ہیں، صاحب اقتدار ہو جاتے ہیں، تو حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں اب آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیویشن نہیں ہے آپ کی ان کی نظر میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب وہاں خاص الگ لوگ ہیں، عام الگ لوگ ہیں، یہ حال ہے۔ ایسے عالم میں ذرا آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گورا اور کالا نہیں ہے، کوئی امیر اور غریب نہیں ہے، کوئی بیوہ نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے، کسی ان ساری چیزوں کی بنیاد پر فرق نہیں کیا جائے گا۔
ذات اور برادری کو لے کر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ غریب ہے، مالدار ہے، امیر ہے، یہ گورا یہ کالا، نہیں، بلکہ مذہب اسلام ان تمام چیزوں کا رد فرماتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا غور کریں مسلمان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم. اے لوگو، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو تمہارے دل پر رہتی ہے. دل دیکھے جاتے ہیں بارگاہ الہی میں. تمہاری عزت تمہارا گھر مکان ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں کی جاتی ہے، تمہارا صاحب منصب ہونے کی بنیاد پر نہیں کی جاتی ہے. آج حال یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ووٹ کی بنیاد پر، ہماری محنت کی بنیاد پر صاحب منصب بنتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ صاحب منصب بنتے ہیں اس کے بعد 4.5 سال کا زمانہ ہمارے ساتھ ایسا گزرتا ہے کہ ان کے پاس نہ ہمارے یہاں آنے کے لیے وقت ہوتا ہے، ہم زندہ ہیں یا مر چکے ہیں اس کی خبر لینے کا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بیمار ہیں، شفا یاب ہیں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، کن پریشانیوں کا سامنا ہماری زندگی میں ہے، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، یہ تمام مسائل ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جن کا ہمارے لیڈر کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی موقع نہیں ہوتا اس کے پاس. اور اگر کبھی بطور ضرورت آپ کو اپنے نیتا کے پاس جانے کا موقع مل جائے یا بہت شدت کے ساتھ آپ پریشانی میں ہوں اور ضرورت پڑے اور کسی کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچیں، تو یہ دیکھنے میں آیا ہے، پریکٹیکل دیکھنے میں آیا ہے کہ 2 گھنٹے آپ وہاں دروازے پہ کھڑے رہیے یا ویٹنگ روم میں جا کے آپ ویٹ کیجئے، تب جا کے نیتا جی 2 گھنٹے کے بعد روم سے باہر نکلیں گے اور آپ کی بات پوری بھی نہیں سنیں گے، اتنا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، پوری بھی نہیں سنیں گے اور چند جملے ادھر ادھر کے کہہ کے آپ کو ٹال کر روانہ کر دیں گے. 4.5 سال کا زمانہ الیکشن میں ایسے ہی گزرتا ہے کسی بھی انسان کا. اور جیسے ہی الیکشن قریب آتا ہے 6 مہینے باقی رہ جاتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر دن اور رات آپ کے سر پر سوار رہتے ہیں، کھانا پینا حرام کر دیتے ہیں، آپ کا سونا جاگنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، گھر میں اور جو ہے کھیت اور کھلیان میں کہیں پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں آپ کا. ارے صاحب ہم آپ کے اپنے. ذرا غور کیجئے ان 4 سال کے زمانے کو دیکھیے کہ جن 4.5 سالوں میں آپ کے ساتھ ذات برادری کی بنیاد پر فرق کیا گیا، غریب اور امیر کی بنیاد پر فرق کیا گیا، آپ کے ساتھ کبھی بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، اپنا لیول اونچا سمجھا، آپ کو نیچا سمجھا، آپ کے ساتھ بیٹھے نہیں، آپ کے گھر نہیں آئے، آپ سے بات نہیں کی، آپ سے کوئی ریلیشن نہیں رکھا، آپ سے ملاقات نہیں کی، آپ کی کبھی کوئی فریاد رسی نہیں کی. لیکن آج آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں، زمین پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جا رہے ہیں، زمین پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے برتنوں میں کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے بس اتنی سی چیز دیکھنے کے بعد جو 4.5 سال آپ پر ظلم ہوا، جو 4.5 سال آپ کے حقوق دبائے گئے، آپ کے حقوق پامال کیے گئے، وہ ساری چیزیں آپ بھول گئے اور پھر آپ نے انہی ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ جن کی وجہ سے 5 سال سے آپ روتے چلے آ رہے تھے. غور کیجئے، اگر یہی فیصلہ آپ کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے گا دور کبھی نہیں بدلے گا، حالات کبھی نہیں بدلیں گے، مصیبتیں کبھی آپ کے سر سے ٹلیں گی نہیں چونکہ آپ فیصلہ غلط کر رہے ہیں. آپ محض اپنے نجی مفاد سے بلند ہو جائیے، اپنی ذاتی فائدے سے ذرا اپنے ذہن کو بلند و بالا کر کے سوچئے. آپ کو اپنے لیے نہیں سوچنا ہے، پوری قوم کے بارے میں سوچئے، اپنی ملت کے بارے میں سوچئے، پورے سماج کے فائدے کے بارے میں سوچئے. ہونا تو یہ چاہیے آپ کے لیے کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ. جو یہ 5 سال آپ کو رونا ہے مہنگائی کا، جو آپ روتے رہتے ہیں ان سارے معاملات کا، ان ساری چیزوں کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک پاور ہے. پاور یہ ہے کہ الیکشن کے موقع پر آپ کسی ایسے آدمی کا ہرگز انتخاب نہ کریں، کسی ایسے نیتا کا ہرگز انتخاب نہ کریں جو صاحب تعلیم نہ ہو، جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جس کا ایجوکیشن سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، جو سلیقے مند نہ ہو، جو اپنے حقوق کو نہ جانتا ہو. جب وہ حقوق کو نہ جانے گا تو آپ کے حقوق آپ تک کیسے پہنچائے گا؟ جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو وہ آپ کی ذمہ داری کیسے سمجھے گا؟ اس لیے الیکشن کے وقت قریب آنے پر آپ کی ذمہ داری ہے
کہ آپ سب سے پہلے نیتا کو چننے سے پہلے آپ کے پاس یہ پاور ہے، یہ پاور آپ کو ہندوستان کے سنویدھان نے دیا ہے، ہندوستان کے قانون نے دیا ہے، آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ کو یہ قانون ہے، آپ کو یہ حق ہے، قانون نے دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے دل کے مطابق، کسی کی زبردستی کے ساتھ نہیں، آپ جس کو چاہیں اپنا نیتا چن لیں، جس کو چاہیں آپ ووٹ کریں، یہ پاور آپ کے پاس ہے، یہ حق آپ کے پاس ہے۔ ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلی آپ کی پسند یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب آپ کو تھوڑا سا پیسے مل جائیں گے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے، نہیں، کوشش یہ کیجئے کسی بھی نیتا کے انتخاب میں سب سے پہلے وہ پڑھا لکھا ہو، وہ تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ جب وہ خود تعلیم یافتہ ہوگا، کیونکہ علم نور ہے، میرے رسول نے فرمایا علم نور ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی جو ہے اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کی فکر روشن اور کشادہ ہوتی ہے، اونچ نیچ کا مزاج اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ صاحب علم، صاحب عرفان، جو ایک پڑھا لکھا ذمہ دار آپ کا نیتا ہوگا، آپ کا لیڈر ہوگا، تو آپ یقین جانیے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا مزاج بھی اس کے اندر ہوگا، اور ایجوکیشن کے حوالے سے آنے والے زمانے میں وہ ترقی کی تمام راہیں ہموار کرنے کی کوشش کرے گا آپ کی آنے والی نسل کے لیے، کہ جس کی آپ کی نسل کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت اہم اور خاص موقع ہوتا ہے نیتا چننے کا۔ یاد رکھیے کسی بھی ایسے آدمی کو چننے کی ضرورت نہیں ہے جو جس کا دامن کسی برائی سے داغدار ہو۔ کوشش کیجئے ایسے نیتا کا انتخاب کریں الیکشن کے موقع پر جو تعلیم یافتہ ہو، عزت دار ہو، سلیقے مند ہو، باشعور ہو، پڑھا لکھا ہو، ملنسار ہو، جس کی عادت اور اطوار و اخلاق بہتر ہو، جو غریبوں کا مسیحا ہو، جو پریشانیوں میں آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھنے والا ہو، اور جو صرف الیکشن کے قریب صرف 6 مہینے نہیں بلکہ 5 سال کے زمانے میں موقع بموقع آپ کی خبر لینے والا ہو، ایسے انسان کا انتخاب کیجئے، ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے، ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر تسلیم کیجئے۔ جب یہ پڑھے لکھے قابل ذمہ دار ہوشیار لوگ آپ کے نیتا بنیں گے تو آپ کی بے شمار پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پھر آپ کی زبان پر یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بھرشٹاچار بہت زیادہ ہے، آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ موب لنچنگ کی جا رہی ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ تمام شکوے آپ کی زبان سے دور ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ الیکشن کا وقت آنے پر آپ اپنی ذات کے بارے میں خیال کر کے ووٹنگ مت کیجئے، بلکہ پوری قوم کے بارے میں سوچئے، ملت کے بارے میں سوچئے، آنے والی نسل کے بارے میں سوچئے، اور اگر اس موقع پر آپ صحیح فیصلہ نہیں کرتے تو یاد رکھیے آنے والے زمانے میں جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں وہ کبھی معاف نہیں کریں گی۔ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا مزاج اگر آپ کے نیتا کا ہوگا تو کوئی دشواری ہمارے سماج میں پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ موقع بہت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ 2022 کا الیکشن بالکل قریب ہے، بہت تیزی کے ساتھ وہ دن آپ کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے خبردار کسی بھی ایسے غلط انسان کا انتخاب نہ کریں آپ کہ جو آنے والے 5 سال تک آپ کو رونا اور آنسو بہانا پڑے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے، یہ آپ کی آنے والی نسل کے فیوچر کا سوال ہے۔